ایک آدمی ارریا کا مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم مدرسہ دارالعلوم 0 مائل کے فرما رہے تھے، قربان جائیے۔ مفتی علیم الدین صاحب القاسمی دامت برکاتہم وہاں کے ناظم ہیں الحمدللہ، وہ فرما رہے تھے ارریا ضلع کی کون سی بستی، مجھے بستی کا نام یاد نہیں ہے، ایک بہت پرانی مسجد تھی، پھوس کی مسجد، اچھا پھوس جانن نا اپنا، پھوس کی مسجد تھی، اوپر میں ٹین ہے، جب آندھی آتی تھی نا تو ٹین کہاں چلے جائے پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن کوئی اس مسجد کو بنانے کے لیے اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھاتا تھا۔ ایک بیچارے غریب تھے، مسجد کے بغل میں اس کا گھر تھا، اب وہ غریب آدمی 3-4 بیگھہ زمین کا مالک تھا، 4 بیٹے کا باپ، دین سے جڑا ہوا آدمی تھا بیچارہ، وہ ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ آگے بڑھے یہ مسجد بنا دے، لیکن کوئی ایسا بندہ ملا نہیں۔ ایک دن اپنے 4 بیٹے کو بٹھایا کہ بیٹا بیٹھو، ایک مشورہ ہے۔ بیٹا لوگ بیٹھا، بولا با کی بات ہے بول دو، بولا بیٹا مسجد دیکھو ہی نا، بولا ہاں، تو باپ بولا کہ جب سے ہم پیدا ہوئے نا بیٹا یہ مسجد کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، ٹٹی ختم ہو جاتی ہے لوگ وہی ٹٹی بنا کے پھر لگا دیتے ہیں، ٹین ختم ہو جاتی پھر لوگ ٹین لا کر کے چڑھا دیتے ہم لوگ، بیٹا یہ مسجد پکے کی ہو جاتی، پختہ ہو جاتی، اینٹ کی مسجد بن جاتی، یہ میری خواہش تھی، شاید کہ بیٹا میں رہتی زندگی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا، لیکن لگ نہیں رہا کہ ایسا ہوگا۔ میرے پاس 4 بیگھہ زمین ہے، میرے بیٹو تم 4 بیٹا ہو، اگر تم لوگ اجازت ہو تو 1 بیگھہ زمین بیچ کر ہم اللہ کا گھر بنا دیں، مسجد بنا دیں۔ تو بیٹے لوگ خوش ہو گئے، بیٹوں نے کہا کہ ابا اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، زمین کا مالک آپ ہیں، انشاءاللہ 1 بیگھہ کا آپ 2 بیگھہ بھی بیچ سکتے ہیں، 3 بیگھہ کیا 4 بیگھہ بیچ سکتے ہیں، زمین کا مالک آپ ہیں، ہم تو آپ کا بیٹا ہیں۔ باپ خوش ہو گیا، 1 بیگھہ زمین بیچا اور اللہ کا گھر بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد کا بنانا تھا، یہ بیچارہ غریب تھا، اس کا بھی گھر پھوس کا تھا، ٹٹی کا گھر تھا، مٹی کا گھر تھا، اس کا بھی 2 بیٹا میں، پورب بیٹا میں پچھم بیٹا میں مٹی کا گھر تھا، 2 گھر تھا، 4 بیٹا تھا۔ 6 مہینہ گزرا، مسجد کو بنا دیا، 6 مہینہ ہوئے، 6 مہینہ بعد اس کا 3 بیٹا سعودی گیا، دبئی گیا، سعودی گیا، 3 بیٹا، 3 سال نہیں گزرا مسجد بنانے کے بعد اس کا دونوں بھیٹا میں پختہ کا مکان اللہ نے بنوایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی کا عالم بتا رہے ہیں آپ کو کہ 4 بھیٹے میں اس کا پختہ کا مکان ہے، اور اس بستی میں اس سے بڑا پیسہ والا کوئی نہیں، اس سے بڑا پیسہ والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تم میرا گھر بناؤ، ہم تمہارا گھر بنا دیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میرا جسم مٹی کا ہے، یہ میرا جسم مٹی کا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسی مٹی میں ایک دن ملا دیں گے، پھر ایک دن آئے گا ہم اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، زندہ کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ میرا 1 من 2 من 2.5 من کا جسم جنت میں نہیں جائے گا، کہاں نہیں جائے گا؟ بھائی بولو، بھائی بولو، ارے بولو نا، یہ نہیں جائے گا، یہ ہماری روح جائے گی جنت میں، یہ نہیں جائے گا، یہ 2.5 من کا جسم جنت میں نہیں جائے گا، ہماری روح جنت میں جائے گی۔ لیکن جانتے ہو یہ جو مسجد ہم بنائیں گے نا، یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ کہاں جائے گی بھائی؟ جتنی مسجدیں ہیں کہاں جائے گی؟ بولو کہاں جائے گی؟ بولو زور سے بولو، زور سے بولو۔ جنت میں جائے گی۔ کیسے جائے گی؟ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ حضرت جبرائیل کو حکم دے گا، اے جبرائیل جاؤ تمام مسجدوں کو اٹھا کر لے آؤ۔ جبرائیل گھومیں گے پوری دنیا میں، چھوٹی مسجد ہو، جامع مسجد ہو، بڑی مسجد ہو، جو بھی مسجد ہوگی سب کو اپنے پروں میں اٹھائیں گے، خانہ کعبہ میں لے جا کر ملا دیں گے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ خانہ کعبہ میں ملا دیں گے، اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کر جنت میں رکھ دے گا۔ تو آپ جو مسجد بنائیں گے، آپ کا پیسہ مسجد میں لگے گا، تو آپ کا پیسہ کہاں گیا؟ ارے بھائی بولو نا بھائی، آپ کا پیسہ جنت میں گیا، آپ کا پیسہ جنت میں گیا۔ تو آپ کا پیسہ جب جنت میں گیا ہے تو آپ کہاں جائیے گا؟
بھائی جنت میں جائیں گے نا، میرا پیسہ جنت میں گیا ہے، میرا مال جنت میں گیا ہے، تو ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ پہلے مال کو بھیجو، پہلے پیسہ کو بھیجو، اللہ تمہیں بھی جنت میں لے جائے گا، اور تمہاری جگہ بھی اللہ تعالیٰ وہاں بنائے گا۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا۔ محل بنائیں گے میرا بھائی؟ بھائی کتنے لوگ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ بھائی قبولیت کی گھڑی ہے ماشاءاللہ، دیکھیے سارے لوگ تیار ہیں، جنت میں محل بنانا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی، موت آنی ہے، ایک دن آ کر رہے گی۔ اور قربان جائیے، آج آنکھیں کھلی ہے، سب ہے، اپنا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، محلے والا ہے، ملک والا ہے، اور جیسے ہی آنکھ بند ہو گئی پھر کوئی کسی کا نہیں، پھر کوئی کسی کا ہے؟ بھائی مرنے کے بعد کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ کتنے دن یاد رکھے گا؟ 6 مہینہ، سال بھر؟ سال بھر کے بعد لوگ آپ کا نام لینا بھول جائے گا، آپ کا نام تک بھول جائے گا۔ کون تھے عبد الجبار صاحب، کون تھے عبداللہ صاحب، کون تھے وہ عبد الرشید صاحب، کون تھے عبد الرحمان صاحب، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ نہ جانے میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، میری بیوی میرے لیے کچھ کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی، میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، میرا رشتہ دار میرے لیے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں رہتی زندگی؟ اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے مر جاؤ، اپنے ہاتھوں سے کچھ کر لو، تاکہ جب مر جاؤ گے تو غم نہیں، بیٹا کچھ کرے یا نہ کرے، بیوی کچھ کرے یا نہ کرے، بھابھی کچھ کرے نہ کرے، تم ایسا عمل کر کے چلے جاؤ کہ قیامت تک اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا، اور حشر کے میدان میں اللہ انعام دے کر وہ جو گھر بنانے کا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کی چابی، اس گھر کی چابی آپ کے ہاتھوں میں اللہ دے کر جنت کے اندر میں داخل کر دے۔ ایسا کام کرو۔ باپ کا 2 بیٹا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، دفن کر کے آیا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بولا، رے منا بات مرے گئی ہے، جلدی حصہ کر۔ تو چھوٹا بھائی بولا، بھیا کی حصہ کربو؟ بولا جتےلا سامان چھے، زمین چھے، مال چھے، دکان چھے، سب حصہ کر۔ بولے بھیا کچھ دن ہوا دے، بات ابھی مریا۔ بولو با مرے گئی ہے، بات چلے گئی، حصہ کر۔ اس کا ماما رشتہ دار لوگ تھے، بولا اچھا ٹھیک، دونوں بھائی لڑو نہیں، رات میں بیٹھ کے ہم لوگ فیصلہ کر دیں گے۔ مغرب کے بعد ماما ہے، پھپھا ہے، 10 آدمی رک گئے، دونوں بھائی بیٹھا ہے۔ تو ماما نے کہا کہ رے 5 بیگھا زمین چھے، کی کربو؟ چھوٹکا سے پوچھا، رے کی کربو رے، 5 بیگھا زمین چھو، تور بات چھوڑے مئیا، کی کربو؟ تو چھوٹکا بھائی بولا کہ بھیا جانے گا، بولا کہ بھیا جانوے کی کربے نہیں کربے۔ تو بھیا بولا کہ ٹھیک چھے، وہ 5 بیگھا زمین میں رکھے لو۔ پھر ماما بولا کہ 5 گو مال چھوڑ کر تمہارا باپ مرا ہے گائے، کیا کرو گے؟ تو چھوٹکا بولا بھیا جانوے۔ تو بھیا بولا کہ ٹھیک چھے، گرو لاگمی رکھ لو، مال بھی ہم رکھ لیں گے۔ پھر اس کا ماما بولا کہ 1 دکان چھوڑ کر تمہارا باپ مرا ہے، کیا کرو گے؟ تو چھوٹکا بولا بھیا جانوے۔ تو بھیا بولا ٹھیک ہے، جو دکانوں میں رکھ لوں۔ تب ماما بولا 25,000 ٹکا تور باپر اوپر قرضہ چھوڑ کی کربو؟ تو چھوٹکا بھائی بولا کہ بھیا جانوے۔ تو بھیا گرم ہو گیا کہ سب ہم ہی جانیں گے، تم کچھ نہیں جانو گے؟ ارے دکان ہم جانے، زمین ہم جانے، گائے ہم جانے، کم از کم باپ کا چھوٹا بیٹا تم ہو، قرضہ تم جان لو۔ قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ، قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ، قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ، مٹی ڈالیں گے پھر مٹھی مٹھی، یہ بھی حصہ اٹھانا پڑے گا، دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ گھر بنائیں گے میرے بھائی، گھر بناؤ گے انشاءاللہ؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے،
اے یہ موت کسی کو نہیں چھوڑی نہ چھوڑے گی، اللہ کا قانون ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کی ڈسپلن ہے، جانے کی ڈسپلن نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے میرے بچوں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے۔ کہ پہلے پوتا آتا ہے؟ ارے پہلے پوتا آتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، پہلے دادا آتا ہے نا، پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے، دادا رہ جاتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، باپ رہ جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، ماں رہ جاتی ہے، بیٹی چلی جاتی ہے، نانی رہ جاتی ہے، نواسی چلی جاتی ہے۔ دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے، اس لیے موت کا خوف ہمیشہ دل کے اندر میں رکھو میرے بچوں۔ موت پیچھے کھڑی ہے، اس لیے ہمیشہ تیار رہو، آخرت کے لیے ہمیشہ تیار رہو، تیاری کرتے رہو کہ نہ جانے کب موت آ جائے، کہنا مشکل اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، آپ نے کہا مجھے گھر بنانا ہے، اللہ کا گھر بنا دو، اللہ کا گھر بنا دو، اللہ تیرے لیے جنت میں عالی شان محل بنا دے گا۔ آج پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، کھیت کا مالک اللہ نے آپ کو بنایا ہے، تو آج موقع ہے اپنے ہاتھوں سے اللہ کا گھر بنا لو، اپنے مال کو آگے بھیج دو، جنت اللہ کے بینک میں جمع کر دو۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ آج اللہ کا گھر بنا دو، اللہ بگڑا ہوا دنیا میں کام بنا دے گا، اور آخرت میں جنت میں اللہ آپ کے لیے عالیشان محل بنا دے گا۔ مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع میں، 5 آدمی، ہم 10 دعا کریں گے۔ بھائی کتنی دعا کریں گے بولو؟ ارے بولو نا، کت دعا کربو؟ 10ٹی دعا کربو ওনার জন্য ইনশাআল্লাহ। আমি 10ٹی دعا کربو۔ ہے کوئی مکھیا صاحب، ہے کوئی سرپنچ صاحب، ہے کوئی پارشد صاحب، ہے کوئی ممبر صاحب، ہے کوئی ماسٹر صاحب، کوئی ڈاکٹر صاحب، کوئی انجینئر صاحب، کوئی وکیل صاحب، کوئی تاجر ہو، کوئی کسان ہو، اپنی ماں یا اپنے باپ کے نام پر ہے، دیکھیں اس میں دوہرا ثواب ملے گا۔ اگر اپنے ماں باپ کے نام پر دے دو گے تو جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد کھڑی رہے گی، قیامت تک اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور جنت میں جو اللہ نے آپ کو محل دینے کا، گھر دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ چابی آپ کے ہاتھوں میں اللہ دے گا۔ او جنت میں عالیشان محل، اور میرا اللہ جو محل بنائے گا وہ کتنا بڑا محل ہوگا، یہ تو اللہ، یہ ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ میرا اللہ کتنا بڑا ہے، میرے اللہ اپنے شان کے مطابق محل بنائے گا، آپ کا گھر بنائے گا، وہ کتنا بڑا گھر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیو، مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع میں۔ ہے کوئی اللہ کا شیر، ماں کا چہیتا بیٹا، کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، ایک آدمی کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ حضرت ہم 5000 روپے اس مسجد میں تعاون کریں گے، انشاءاللہ ہم 5000 روپے چندہ دیں گے، اس کے لیے 10 دعا، یہ ہزاروں کو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے 10 دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ۔ ہے کوئی پہلا نوجوان، کوئی پہلا سخی، اگر نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں تو انشاءاللہ نام لکھا دو، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ۔ ہے کوئی سخی، ہے کوئی ماں کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، باپ کا لخت جگر بیٹا، ہے کوئی اللہ کا شیر، مرد مجاہد، کوئی ایک آدمی کوئی 5000 روپے دینے والا تیار ہو جائے۔ میرے بھائی دیکھیے، میں 10,000 سے بھی مانگ سکتا تھا، میں 10,000 سے بھی شروع کر سکتا تھا، لیکن 10,000 اس لیے نہیں مانگا کہ یہ تھوڑا سا بوجھ ہو جائے گا، آپ کو بھاری نہ پڑے، اس لیے میں نے 5,000 مانگا، تاکہ 5 بھائی جڑ جائیں گے نا تو الحمدللہ اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اللہ کا گھر کا بھلا ہو جائے گا، اللہ کا گھر کا بھلا ہو جائے گا، اللہ کے گھر کا کام ہو جائے گا، اللہ تیرا بگڑا ہوا کام بنا دے گا۔ وہ میرا اللہ کارساز ہے، وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ ایک دن موت ہوگی، میرا اللہ کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ بتا دنیا سے آیا میرے لیے کیا لایا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہے کوئی پہلا کوئی اللہ کا شیر ہے، ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، اپنی ماں کے نام پر لے کر اٹھو، ہم تمہاری ماں باپ کے لیے 10 دعا کر دیں گے انشاءاللہ، تمہارے گھر کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے 10 دعا مانگیں گے، یہ سارے لوگ آمین کہیں گے۔ پہلا کوئی اللہ کا شیر، کھڑے ہو جاؤ۔ 5000 روپے کا سوال ہے۔ اے دیکھیے کہ نوجوان پیچھے سے آ رہا ہاتھ اٹھاتے ہوئے، نعرے تکبیر۔ اچھا، آپ لوگوں کے یہاں نعرہ ایسے ہی لگتا ہے کیا؟ مس کال کے ایسا نعرہ مت لگائیے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔
ماشاءاللہ. یہ دیکھیے پہلا نوجوان آیا ہے. بابو آئیے ہم سے مصافحہ کر لیجئے. الحمدللہ اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول فرما لے. اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، کمائی میں، دکان میں، مکان میں، ایمان میں، عمل میں، بال بچوں کی زندگی میں برکت دے دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے تو الحمدللہ. تو اللہ نے پہلے شعر کو سنا. کیا نام بابو؟ محمد سلمان صاحب. ماشاءاللہ. ہاں ہاں ہاں. سلمان بابو کے لیے ایک شعر سنا دیں بھائی، سنا دیں. شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا. شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا. شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا. یہ بچہ میرا، سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا. سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا. ماشاءاللہ. پہلے فہرست میں سلمان صاحب کا نام آ گیا. انہوں نے 5,000 روپے تعاون کیا ہے. اللہ ان کے دینے کو قبول عطا فرما لے. میرا بھائی دوسرا کوئی سخی ہے، دوسرا کوئی نوجوان ہے اپنی ماں کے نام پر، یا اللہ سلمان صاحب کے والدین کے قبر کو کشادہ فرما دے. یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اے دوسرا نوجوان آ گیا. نعرے تکبیر. مظاہر عالم لکھیے نا. ایک آدمی کہاں گئے؟ یہ کمیٹی والے لوگ نہیں ہیں کوئی کیا؟ کہاں ہے کمیٹی والے لوگ؟ نہیں ہیں کوئی کیا؟ ارے نام لکھیے بھائی، نام لکھیے، موبائل نمبر لیے، بستی کا نام لکھیے. مظاہر عالم. دیکھیے نوجوان یہ سخی، اللہ یہ جناب محمد مظاہر بابو کی اس سخاوت کو قبول فرما لے. اے اللہ تیرے گھر بنانے کے لیے انہوں نے یا اللہ اپنی محنت کی کمائی تیرے گھر میں تعاون کیا ہے. یا اللہ اس دان کو قبول فرما لے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے، زندگی میں برکت دے دے، کاروبار میں، تجارت میں، گھر میں، دانے دانے میں برکت دے دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کروڑ جنت فردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے تو الحمدللہ. بس میرے بھائی اللہ نے 2 کو چنا. کم از کم 5 آدمی جڑو میرے بھائی، کم سے کم 5 آدمی جڑو. دیکھیے میں نے پہلے کہا یہ تو دونوں آدمی نقد دے دیا ہے. اگر آپ نقد نہیں ہے ادھار دے سکتے ہیں، کلّا کر دے دیجیے گا، کوئی دقت نہیں. اگر کسی کے پاس فون پے کا بھی انتظام ہے، پے ٹی ایم کا بھی انتظام ہے، گوگل پے کا انتظام ہے. خالی آپ تیار ہو جائیے، یہاں سب انتظام ہے. لینے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بس تیسرا کوئی اللہ کا شیر کھڑے ہو جاؤ. 5,000 روپے کا سوال ہے. تیسرا کوئی اللہ کا محبوب بندہ، چہیتا بندہ اپنی ماں کے نام سے، اپنے ماں کے نام پر لے کر اٹھ جائے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے. میرا بھائی تیسرے نمبر پہ مظاہر بابو کے جیسا کوئی نوجوان کھڑے ہو جائے انشاءاللہ. تیسرا کوئی یہ کیسرا کی سرزمین ہے، بڑے بڑے پیسے والے یہاں پر ہیں، دل والے لوگ رہتے ہیں، سخی لوگ رہتے ہیں، فیاض لوگ رہتے ہیں. کوئی نوجوان ہے بھائی؟ کوئی نوجوان ہے؟ کوئی نوجوان ہے؟ ارے کوئی نوجوان ہے؟ انشاءاللہ. دنیا جس کو ماں کہتی ہے، دنیا جس کو ماں کہتی ہے، ذات بڑی بابرکت ہے. ماں ایسی ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے، قدم کے نیچے جنت ہے. ماں نے اپنے خون جگر سے دنیا کو سیراب کیا. غوث ولی اور پیر و پیغمبر سب کو ماں نے جنم دیا، سب کو ماں نے جنم دیا. ماں ہی گھر کی رونق ہے اور ماں ہی گھر کی زینت ہے. ماں ایسی ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے، قدم کے نیچے جنت ہے. ایک
ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، ماں باپ چاہے جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں حکم یہی ہے، اللہ کہتا کہ ماں باپ چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، اس سے تم کو مطلب نہیں ہے، تم کو حکم یہی ہے کہ تم ان کے پاؤں کو دباؤ، تم ان کی خدمت تو کرو، اس لیے کہ تمہاری جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے، باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور قربان جاؤ، ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں انشاءاللہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ کیا 5,000 سے تم غریب ہو جاؤ گے؟ 5,000 سے کاروبار بند ہو جائے گا؟ ارے جس اللہ نے تمہیں کاروبار کرنے کے لیے تیار کیا، جس اللہ نے کھیت والا بنایا، جس اللہ نے مال دیا، سونے چاندی کا مالک بنایا، اسی اللہ کا گھر یہ مسجد ہے۔ کیا میرا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ میرا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ سمیع و بصیر ہے۔ کیا میرا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ دیکھو میں نے دولت دیا ہے، دیکھو میں نے کھیت کا مالک بنایا ہے، آج میرے گھر بنانے کی باری ہے، میرا بندہ خاموش بیٹھا ہے؟ تو میرے بھائیوں ہے تیسرا کوئی سخی، 5,000 روپے کا سوال ہے، 5 آدمی تیار ہو جائے میرے بھائی، کوئی بڑی رقم آپ سے نہیں مانگے میرے بھائی، ہم 10,000 بھی مانگ سکتے تھے۔ مظاہر بابو جیسا نوجوان اس مجمع میں اگر میں 10, 15, 20 ہزار سے بھی شروع کرتا، ایسا نوجوان تیار ہو جاتا انشاءاللہ، میری بات رہ جاتی، لیکن میں نے 5,000 سے اس لیے شروع کیا تاکہ 5 بھائی جڑ جائے۔ بھائی تیسرا کوئی ایک نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ پھر بھی بھوجپوری کی فرمائش ہے، ہم بھوجپوری آپ کو سنائیں گے۔ بھائی تیسرا کوئی نوجوان ہے؟ بھائی تیسرا کوئی نوجوان تیار ہو جائے میرے بھائی۔ اب مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے، جہاں پر میرے اللہ نے 2 کو چنا ہے، وہاں میرا اللہ 3 کو بھی چنے گا، میرا اللہ تیسرے کو بھی چنے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرا اللہ چنے گا انشاءاللہ۔ یہ ہوا ادھر سے چلے گی، جس کے بدن کو یہ ہوا چھو جائے گی ٹھیک وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرا اللہ جس کو توفیق دے دے گا ٹھیک وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، جس کے پیسے کو میرا اللہ قبول کر لے گا ٹھیک وہ مسجد بنانے کو تیار ہو جائے گا۔ ہے کوئی میرا بھائی ہے؟ بھائی تیسرا کوئی نوجوان ہے؟ بھائی انشاءاللہ بھائی تیسرا کوئی نوجوان، کوئی مکھیا صاحب ہو، پارشد صاحب ہو، ممبر صاحب ہو، کوئی ماسٹر صاحب ہو، کوئی انجینئر صاحب ہو، کوئی ڈاکٹر صاحب ہو، کوئی بڑی رقم نہیں میرے بھائی۔ یہ کیسرا کی سرزمین ہے، ابھی مجپوری میں جلسہ ہوا تھا الحمدللہ، آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بہت چندہ ہوا الحمدللہ، آپ لوگوں نے بہت دیا، بہت چندہ دیا۔ تو میرے بھائی اس گھر میں بھی دو، اس گھر کے اندر میں بھی دو، اللہ کا گھر دو، اللہ کے گھر میں بھی دو، اللہ کے گھر بنا دو، اللہ جنت والی شان محل بنا دے گا، اللہ جنت میں گھر بنا دے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ ہے کوئی انشاءاللہ؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو۔ جنت کی دکان سجی ہے، آ کے خریداری کر لو، آ کے خریداری کر لو۔ جنت کی دکان سجی ہے، آ کے خریداری کر لو، آ کے خریداری کر لو۔ اب بھائی تیسرا کوئی نوجوان ہے؟ بھائی میرا تیسرا کوئی بھائی ہے، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، ایک سے ایک پیسہ والا بیٹھا ہوا ہے۔ نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں ہے تو نام لکھا دو، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا۔ 5,000 سے آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے میرے بھائی۔ او میرا اللہ، وہ میرا اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا، جو اللہ کھلا رہا ہے، جو اللہ لباس پہنا رہا ہے، جو اللہ میٹھی نیند سلا کر پھر جگا رہا ہے، بے شمار نعمتیں اللہ کھلا رہا ہے، اسی اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر بنا دو میرے بھائی، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے قدم کو بڑھاؤ۔ 5,000 روپے سے غریب نہیں ہو جاؤ گے میرے بھائیوں۔ کیسرا کے مسلمانوں، حوصلے کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ، 5,000 روپے خرچ کرو، دیکھنا میرا اللہ اس 5,000 کا بدلہ کیسے دیتا ہے۔
کس راستے سے اللہ دے گا؟ میں نے پہلے کہا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، اس پیسے کا بدلہ جزا میرا اللہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ سمیر النساء اپنے بیٹے اور اپنے مرحوم پتی کے لیے ان کے تمام بیٹوں کے نام سے 15,000 دیے۔ ماشاءاللہ، نعرے